دین کی طرف لکھے گئے ہیں، تو طالب حق ہے، انہوں نے کوئی سوال کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ یہی ہے کہ ان کے حال کے مطابق جو نصیحتیں تھیں انہوں نے کیا ہے، بہت ہے، آواز بھی نہیں بول رہی میری۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ رہتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ یہاں بھی ہر شخص اپنے ہمجنسوں کو تلاش کرتا ہے، کتنی اچھی صحبت نہیں ہو، اگر وہ اس ذوق کا نہیں ہے تو وہ پسند نہیں آئے گی، ڈھونڈ بھی لیتے ہیں۔ عام طور سے جو ہم مذاق ہوتے ہیں وہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں، انہیں سے بات، انہیں سے کلام، انہیں سے ہم نشینی۔ یعنی حاصل بہت خواجہ محمد معصوم لکھ رہے ہیں، حاصل کلام یہ کہ آدمی اس کے ساتھ رہتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، چاہے یہ معاملہ دنیا سے متعلق ہو چاہے عقبہ سے۔ جس کو عقبہ پسند ہے تو عقبہ والوں کو پسند کرتا ہے، جس کو دنیا مطلوب ہے وہ کبھی بھول کے بھی ایسی جگہ پر نہیں آئے گا، وہ دنیاوی مجالس کو پسند کرتا ہے، دنیاوی بود باش کو پسند کرتا ہے۔ حاصل خواجہ محمد معصوم بھی ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ رہتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، چاہے معاملہ دنیا سے متعلق ہو چاہے عقبہ سے، اور چاہے ان دونوں سے گزر کر، چاہے دین اور دنیا دونوں سے گزر کر حق سبحانہ و تعالی جو ان دونوں جہانوں کا مالک ہے، ہر ایک اپنے مطلوب سے واصل ہونا چاہتا ہے۔ جو خالی دنیا چاہتا ہے دنیا ملتی ہے، آخرت، اور جو اللہ کو چاہتا ہے تو دونوں سے قطع نظر کر کے اللہ تک پہنچتا ہے۔ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ مل جائے۔ اللہ کیا حاصل کلام یہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ رہتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ چاہے یہ دنیا سے متعلق ہو چاہے عقبہ سے، اور چاہے ان دونوں سے گزر کر حق سبحانہ و تعالیٰ سے جو ان دونوں جہانوں کا مالک، اس سے یا تو دنیا سے تعلق یا آخرت، یا دونوں کو چھوڑ کے اللہ سے تعلق۔ خواجہ معصوم ہی لکھ سکتے مجھے، بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو جزائے خیر کی کتاب برابر سناتے تھے۔ وہ بھی بڑے آدمی ہیں، دونوں ایک ہی قسم کے ہیں، اللہ کی زبان بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ خیر بہت سناتے، اب اس مضمون کو نہیں سمجھتا کب سناتے تھے، لیکن یہی کتابیں رہتی تھی ہمیشہ۔ خیر تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا سب۔ حاصل کلام یہ کہ آدمی ان کے ساتھ رہتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، چاہے یہ معاملہ دنیا سے متعلق ہو چاہے عقبہ سے، اور چاہے ان دونوں سے گزر کر حق سبحانہ و تعالیٰ سے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، یا تو دنیا یا آخرت، یا ان دونوں کا جو مالک ہے اس سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو بلا دے، ابھی تو ہم الفاظ تک ہے مولانا۔ اللہ تعالیٰ حقیقت سے آشنائی عطا فرمائے۔ حق سبحانہ تعالیٰ جو ان دونوں جہانوں کا مالک ہے، ہر ایک اپنے مطلوب سے واصل ہونا چاہتا ہے۔ یہی ہوتا رہا ہے اور آئندہ ایسے ہی ہوتا رہے۔ سنیے، حاصل کلام یہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ ہوتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، چاہے یہ معاملہ دنیا سے متعلق ہو چاہے عقبہ سے، اور چاہے ان دونوں سے۔
یا حق سبحانہ تعالیٰ سے جو ان دونوں جہانوں کا مالک ہے، ہر ایک اپنے مطلوب سے واصل ہونا چاہتا ہے، یہی ہوتا رہا ہے اور آئندہ ہوتا رہے گا۔ ہم لوگ فارغ کس کے تعلیم ہے سمجھنا بھی چاہیے، کہاں جا رہے ہیں یہ سمجھنا چاہیے، ہے نا؟ دیکھیے پوری دنیا میں یہ اس سے تعلق ہے، اس سے یہ دونوں سے اللہ رب العزت سے رسول، یہ بات اتنی ہی میں سب پوری ہوئی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ رہتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، چاہے معاملہ دنیا سے متعلق ہو چاہے عقبہ سے، اور چاہے ان دونوں سے گزر کر حق سبحانہ تعالیٰ سے ہو، دنیا سے یا آخرت سے یا ان دونوں سے آگے بڑھ کے اللہ سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دولت سے نوازے۔ دعا تو کرنا ہی چاہیے، چاہے ایک آدمی ہو، لاکھ آدمی ہو، کروڑ آدمی ہو، سب کے لیے ضروری ہے اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ رہتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، چاہے یہ معاملہ دنیا سے متعلق ہو چاہے عقبہ سے، اور چاہے ان دونوں سے گزر کر حق سبحانہ تعالیٰ جو ان دونوں جہانوں کا مالک ہے، ہر ایک اپنے مطلوب سے واصل ہونا چاہتا ہے، دنیا سے یا آخرت سے، یہ دونوں کا مالک اللہ سے، یہی ہوتا رہا ہے اور آئندہ ہوتا رہے گا۔ یا تو دنیا کی تعلیم یا آخرت کی تعلیم، یا سب سے قطع نظر کہ اللہ سے تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے حضرت بہت ان باتوں کو فرماتے ہی رہتے تھے، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا چاہتے ہیں حضرت۔ ہم نے وظیفہ پڑھ لیا، یہ کر لیا، اب اس کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس چیز کی ضرورت۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ رہتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، چاہے معاملہ دنیا سے متعلق ہو چاہے عقبہ سے ہو، سمجھے بہتری ہو۔ انہوں نے بڑی وضاحت کیا، طریق کی خطوط کے ذریعے سے بہت وضاحت کیا، کسی کتاب میں آپ اس طرح پائے گا نہیں۔ حضرت شاہ صلی اللہ صاحب لے کے بیٹھتے تھے، اسے تو وہ فارسی تھی لیکن بڑے جذب سے سناتے تھے، ہمیشہ علماء بڑے علماء رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کرا دیا، بہترین ترجمہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ رہتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، چاہے یہ معاملہ دنیا سے متعلق ہو چاہے عقبہ سے، اور چاہے ان دونوں سے گزر کر حق سبحانہ تعالیٰ سے ہو۔ اللہ ایسے ہی کر دے ہم لوگ۔ سوچتا بتا چاہے حق سبحانہ تعالیٰ سے ہو جو ان دونوں جہانوں کا مالک ہے، ہر ایک اپنے مطلوب سے واصل ہونا چاہتا ہے، یہی ہوتا رہا ہے آئندہ ہی ہوتا رہے گا۔ کچھ دنیا کے تعلیم ہوں گے، کچھ آخرت کے، اور کچھ اللہ کے تعلیم ہوں گے۔ اب یہ باتیں یہاں نہ سنے جائیں گے، اسی مجلس اور کہاں سنے جائیں گے؟ بازار کے لوگ سنیں گے، یہیں کے لوگ سمجھنے سے بڑی بات ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ رہتا ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ رہتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، چاہے یہ معاملہ دنیا سے متعلق ہو چاہے عقبہ سے، اور چاہے ان دونوں سے گزر کر حق سبحانہ تعالیٰ سے ہو، جو ان دونوں جہانوں کا مالک ہے، ہر ایک اپنے مطلوب سے واصل ہونا چاہتا ہے، یہی ہوتا رہا ہے آئندہ ہوتا رہے گا۔ اب ہم لوگ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نہ دنیا نہ آخرت، بس اللہ، بہت بڑا مقام ہے۔
اللہ یہ سب کچھ ہے. کیا اپنے متعلق بھی افسوس ہی ہوتا ہے. ہم لوگ تو شروع سے یہی سن رہے ہیں. یہی سن رہے ہیں. یہ کتاب خاص تھی حضرت کی، لیکن یہ اردو تھوڑا فارسی والی تھی. ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں صاحب یہ بھی نہیں تھی. حاصل کلام یہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ رہتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے. یہ اس سے بھی زیادہ مؤثر معلوم ہوتی ہے نا. چونکہ بزرگوں کے کلام ایک سا ہی ہوتے ہیں، ان میں آپ کو کوئی فرق زیادہ نہیں محسوس ہوتا. حاصل کلام یہ ہے بہت حاصل کلام یہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ رہتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، چاہے یہ معاملہ دنیا سے متعلق ہو چاہے عقبہ سے، چاہے ان دونوں سے گزر کر حق سبحانہ تعالی جو ان دونوں جہانوں کا مالک ہے، ہر ایک اپنے مطلوب سے واصل ہونا چاہتا ہے. یہی ہوتا رہا ہے، آئندہ ہوتا رہے گا. اور ارجمند دلبند کے لیے کسی لکھے جو اہل اللہ کی طرف میلان رہتا ہے، اور وہ ارجمند دلبند یعنی وہ لوگ عشاق جو اللہ کی طرف میلان طلبہ رکھتے ہیں، یہ بڑی دولت ہے ان کے لیے. اور امید ہے کہ وہ اہل اللہ سے عشق و ارادت کی وجہ سے حصول ذات و صفات میں کامیاب ہوں گے. سچ یہ ہے کہ طلب بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی بخشش ہے. اس طلب کا پیدا ہو جانا ہے بڑی، اس کے اللہ اپنی طلب دے. طلب بھی معرفت کا نتیجہ ہے. جب کسی چیز کی معرفت پہلے ہوگی تبھی تو اس کی طلب بھی ہوگی. جب سے حصول ذات و صفات میں کامیاب ہوئے. سچ یہ ہے کہ طلب بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی بخشش ہے اور اس کا بڑا انعام ہے کہ وہ کس شخص کو کس مطلوب کی طرف سے نوازتا ہے. من طلب شیئا وجد، من طلب شیئا وجدہ. یہ ہے ٹھیک ہے نا، جلدی میں چھوٹ جاتا تھا. من طلب شیئا وجد، اس کے بعد ہی وجدہ نہیں ہے. من طلب شیئا وجد، اس کے لیے کوشش کیا تب وہ ملے گا. جس نے کسی چیز کو طلب کی میں کوشش کی وہ اسے پا لیا. عاشق کے شد کی یار بہارش نظر نہ کر، اے خواجہ درد نیز وگرنہ طبیب ہست. عاشق وہ عاشق ہی کیا ہوا کون ہوا کہ یار نے اس کی طرف نظر نہیں کیا. عاشق اپنے عشق کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. عاشق کے شد کی یار بحالش نظر نہ کرتا، اے خواجہ درد نیز وگرنہ طبیب ہے. ہر جگہ طبیب موجود ہے. معلوم بہت لکھتے ہیں پانی ہر جگہ موجود ہے، پیاس نہیں ہے. پیاس لے آؤ پانی مل جائے گا. اللہ نے پانی کا انتظام ہر جگہ کیا ہے. درد پیدا کرنا پیار تمہارا کام ہے، انہیں سے مانگو پیار. بہت اچھے سے عاشق کے شد کی یار بحالش نظر نہ کر، اے خواجہ درد نیز وگرنہ طبیب ہست. اے خواجہ درد، اے خواجہ درد نہیں ہے، اس وجہ سے توجہ نہیں ہونی ہے. درد پیدا کرو خود طبیب آ جائے گا.
کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو عاشق ہوا ہو اور یار نے اس کی جان پر نظر نہ کی ہو. جو کچھ کمی ہے اپنی کمی ہے، طلب میں کمی ہے. یاد آتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں یہ جو کچھ حضرت ثانی وغیرہ شروع میں جو کرتے تھے اس لیے تاکہ طلب پیدا ہو جائے، کس لیے آیا ہو، کون سی غرض ہے. جو متعین ہو جائے کہ اس کام کے لیے آیا ہے تو اسی اعتبار سے توجہ بھی ہوگی. ایسا سچ یہ ہے کہ صاحب درد ہی نہیں ہو ورنہ تیرے درد کا علاج موجود ہے. اس کو کہیں لکھا جائے مجھے کپڑا بھیجا اس کو. ایسا سچ یہ ہے کہ تو صاحب درد ہی نہیں ورنہ تیرے درد کا علاج تو موجود ہے. اپنی ہی کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر اپنی طرف پیدا کرے. بہت حضرت کے یہاں خط لکھنے کا بہت معمول تھا. بہت اصرار رہتا اور جتنی بھی گرفت ہوتی تھی طلب نہ خط نہ لکھنے کو ہوتی تھی. سب سے مشکل کام یہی تھا، اپنے حالات کو لکھنا. دوسرے مواخذات ہوتے تھے اسی پہ ہوتے تھے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوما گنج میں. حضرت 1 بجے رات کو اترے اوپر سے. دیکھا ہم سب بڑی جامع بھی تھے، ہم لوگ سب بیٹھے کوئی بات کر رہے ہیں، بات ظاہر ہے کہ کوئی، لیکن حضرت کو ناگوار ہوا. اور اسی وقت کہا کہ تم اپنے حالات کو لکھا کرو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور. اب یہ موت حالات کا لکھنا، طبیب کو، ظاہری طبیب کو اپنے حالات لکھنا مشکل نہیں کہ باطنی طبیب ہے اپنے حالات لکھنا ہے. حسد ہے کہ کینہ ہے کہ کبر ہے، یہی سب تو حالات ہوتے ہیں. لکھنا آسان تھا اور اسی پر پھر مواخذہ بھی شروع ہوا. یا تو نہ لکھنے پر یا لکھنے پر جو لکھا اس پر مواخذہ. یہ بات اب تک تمہارے اندر موجود ہے. خوب علاج ہوتا تھا. دعا کیجیے ہم لوگ کا بھی کچھ ہو گیا ہو. ہم لوگ تو داماد تھے، نہیں اس میں کوئی رول رعایت نہیں. جامع صاحب کو لکھنا تھا وہی ہم کو بھی لکھنا ہے، وہی ہمارے اساتذہ کو بھی لکھنا ہے، وہی ہمارے شاگردوں کو بھی لکھنا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں، سب کو اپنے حالات کو لکھنا ہے. باقاعدہ لکھتے تھے، پڑھتے تھے. ہے خطوط ہمارے ہیں، پڑھ لیجیے گا، ہے 50 ہے. اللہ تعالیٰ اے شخص سچ یہ ہے کہ تو صاحب درد ہی نہیں ہے ورنہ تیرے درد کا علاج تو موجود ہے. درد رہے گا تب سے اس کا علاج ہوگا، دوا ہوگی. وہ جامع ملازمت جو آپ نے ازرائے محبت میرے برادر میں زیادہ کے ذریعے اشارہ فرمایا، اس پر فقیر کوئی لکھا ہوگا، کوئی چیز بھیجی ہوگی، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا شکر ہے. وہ جامع ملازمت جو آپ نے ازرائے محبت میرے برادر عام زادہ شیخ مبارک کے ذریعے اشارہ فرمایا، اس پر فقیر اللہ پاک کا 1000 شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ. اگرچہ یہ حقیر جامع خلات کے لائق نہ تھا، وہی اجازت دیا ہوا ہے اجازت نامہ. اگرچہ یہ حقیر اس جامع خلات کے لائق نہ تھا، لیکن چونکہ اس فرزند رسول کی طرف سے مرحمت ہوا ہے، یعنی سید تھی اور اسے میرے بھائی شیخ مبارک لے کر آئے ہیں، اس لیے پہن لیا ہے. اللہ پاک تم کو لباس عافیت سے آراستہ فرمائے.
میں زیادہ ناموں کی دعا دے رہے ہیں، اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا لیکن حضرت نے دیا ہے تو اسے قبول کرتا ہوں، اگرچہ یہ حقیر اس جامع خیرات کے لائق نہ تھا، لیکن چونکہ اس فرزند رسول کی طرف سے مرحمت ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسے میرے بھائی شیخ مبارک لے کے آئے ہیں، اسے پہن لیا۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس عافیت سے آراستہ کرے، اللہ تعالیٰ تم کو لباس عافیت سے آراستہ کرے۔ سب پورا مختوم بھرا ہوا ہے، سب نسخہ ہی نسخہ ہے مجھے، جہاز اٹھائیے، کوئی سوچا تو نہیں تھے، یہ اپنے لیے بھی مفید پاتا ہوں، آپ لوگوں سے پہلے میں اپنے کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس راہ میں رکھا ہے، ہوں ہی لیکن اس راستے کی خصوصیات سے اللہ مشرف فرمائے۔ آدمی کیا سے کیا سمجھنا ہے، اپنے اندر طلب بھی نہ ہو، اس سے بڑھ کے افسوس کی بات نہیں۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس راستے میں آئے، ہم کو خوش نامی ملی تو کچھ خوش کامی بھی تو ہونا چاہیے۔ دعا کیجیے مجھے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی بھی قدر کی توفیق دے۔ پہلے ان نعمتوں کو ہم سمجھیں کہ اللہ سے تعلق نسبت کا کیا فائدہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، کس طرح یہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راستہ دکھائے اور وہاں تک پہنچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔